دیکھیں پوری دنیا میں پچھلے 20-25 سال سے یہ جو آئی کیو جس کو آپ کہتے ہیں نا، اس پر کام کرنا بند کر دیا گیا، اس کو بین کر دیا گیا تھا. یہ ایک اسٹڈی تھی 1990 میں آئی، 92 میں آئی تھنک یہ پبلش ہو گئی تھی کہ آئی کیو جو ہے یہ انسانوں کو بیوقوف بنانے کا ایک طریقہ تھا جو 18 سینچری میں بنایا گیا. انڈسٹریز کو ایسے امپلائیز کی ضرورت ہوتی تھی جو فلاں کام کر سکیں. اب وہ فلاں کام کیسے کریں گے؟ انہوں نے کہا اس کو سلیبس کا حصہ بنا دو تاکہ جو بندہ وہ پڑھ کے آئے نا تو وہ تیار امپلائی نکلے. تو آپ سوچیں کہ آپ کے سلیبس میں یہ تھوڑی سی معاشرتی علوم، تھوڑی سی انگلش، تھوڑی سی پنجابی، تھوڑی سی سائنس، تھوڑا سا میتھ، یہ کہاں سے آ گیا؟ کس نے کہا ہے؟ ریلیجن نے تو نہیں کہا، کسی ایک نے تو اس کو ڈیزائن کیا ہے. تو جنہوں نے ڈیزائن کیا یہ وہ لوگ تھے جو انڈسٹریلسٹ تھے. انہوں نے اپنی بزنس نیڈز بتائیں کہ ہمیں ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں کہ انڈسٹری کو رن کرنے کے لیے. جیسے آج کل آپ کو فائنانس کے لوگ چاہیے، ایچ آر کے لوگ چاہیے، ٹیکنیکل لوگ چاہیے، آئی ٹی کے لوگ چاہیے، ٹیچرز چاہیے، اسٹوڈنٹس چاہیے، یہ چاہیے. تو اب آپ سلیبس میں وہی چیزیں ڈال دیں جس کو پڑھ کے لوگ ویسے ہی تیار ہو کے نکل آئیں گے، اور وہی لوگ انڈسٹری کو ضرورت تھی. تو جس کسی نے یہ ریسرچ کی اس نے بتایا کہ بھائی یہ آئی کیو تو لوگوں کو بیوقوف بنانے کا طریقہ تھا اور 150 سال سے بناتے آ رہے ہیں. اصل چیز ہوتی ہے ای کیو. ای کیو کیا ہوتا ہے؟ ایموشنل انٹیلیجنس. کہ آپ ایموشنلی کتنے اسٹرانگ ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ایک بندہ جو بہت ہائی آئی کیو کا ہو، فار ایگزامپل اس نے ڈاکٹریٹ کر لیا ہوا ہے یا ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی نہیں بھی کیا. تو اب ایم بی بی ایس 6 سال کی محنت ہے. ایک بندہ 6 سال محنت کرتا رہا، ٹاپر رہا، اس سے پہلے دیکھنا میرٹ کرائٹیریا بھی میٹ کرتا رہا کہ اس کو میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ملا، اور اس کے بعد وہ ایم بی بی ایس کر کے ڈاکٹر بن کے سیٹ پہ بیٹھ گیا. اس کا آئی کیو بہت ہائی ہے نا. اگر اس کو آئی کیو سمجھا جائے جو آج 18 سینچری میں ڈیزائن کیا گیا تھا، آئی کیو ہوتا کیا تھا؟ ہم کیسے کہتے ہیں کہ بندے کا آئی کیو زیادہ ہے؟ اتنا میتھس آتا ہو، اتنی ہسٹری آتی ہو، اتنا یہ آتا ہو، اتنا یہ 8-10 پیمانے ہیں، اس میں سے گزارتے ہیں. جو اس سے اوپر ہوتا ہے اس کا آئی کیو ہائی ہوتا ہے، جو اس سے نیچے ہوتا ہے اس کا آئی کیو لو ہوتا ہے. تو وہ پیمانہ کس نے بتایا؟ یعنی جس نے بھی بتایا. کسی ایک بندے کی عقل کے مطابق ہم باقی پوری دنیا کی عقل کو اینالائز کرنے میں لگے رہے بیوقوفوں کی طرح، اور اپنے بچوں کو آئی کیو امپروو کرو، آئی کیو امپروو کرو. تو ای کیو جس بندے نے انٹروڈیوس کروایا 1990s میں، اس نے کہا کہ بیسٹ آئی کیو، یعنی ہمارے یہاں بیسٹ آئی کیو کہاں جاتا ہے؟ ڈاکٹر بن جائے گا، سول سروسز میں چلا جائے گا سی ایس ایس کر کے. اب سی ایس ایس کا ٹاپر بندہ سڑک پہ جا رہا ہو، آگے سے ایک ریڈی والا اس کی گاڑی میں ریڈی مار دے. اس کے پاس برانڈ نیو گاڑی تھی. اب اس نے ریڈی والے نے، جو ان پڑھ بندہ ہے اس کا تو آئی کیو کچھ نہیں ہے نا بےچارے کا، جس کو ہم آئی کیو سمجھتے ہیں، اس نے اس کی گاڑی میں ریڈی مار دی، گاڑی ڈیمیج ہوگی. اب یہ بندہ نیچے اتر کے کیا یہ پہلے سوچے گا کہ میرا تو بڑا ہائی آئی کیو ہے، میں اس حساب سے بات کروں؟ نو. چھوٹا سا غصہ اس کے سارے آئی کیو کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، اور وہ غصے کے اکارڈنگلی ریئیکٹ کرے گا. یعنی ایک ایموشن، غصہ 1 ایموشن ہے، 1 ایموشن کین روئن آل یور آئی کیو. آپ غصے کو چھوڑ دیں، آپ کوئی بھی غصہ، نیگیٹو ایموشن بھی ہوتے ہیں، پازیٹیو بھی. آج ہم انہیں کو اسٹڈی کریں گے تھوڑا سا. آپ پازیٹیو ایموشن دیکھیں. پازیٹیو ایموشن کیا ہوتا ہے؟ محبت. پازیٹیو ماں کو بچوں سے محبت ہوتی ہے، ان کے ایپ بھی چھپاتی رہے گی. یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ بچے کے اندر نقص ہے، چھپا جائے گی. اس کی فطرت میں رکھ دی اللہ نے، اتنی محبت ڈال دی ہے. تو آئی کیو کہتا ہے کہ جناب یہ بڑے ہائر لیول پر ہونا چاہیے، لیکن ایک ایموشن اس پورے آئی کیو کو اوور رائڈ کر جاتا ہے. کیوں کر جاتا ہے؟ اس کو تھوڑا سا آج ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایموشن کیوں کنٹرول نہیں ہوتے. آپ اسٹڈیز میں ٹاپر جا رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ لائف میں ایک ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے جو آپ کی پوری ایجوکیشن سائڈ پہ رہ جاتی ہے، اور آپ اس کے اکارڈنگ، آپ نے لوگوں کو سیڈ دیکھا ہوگا، اداس بیٹھے ہوتے ہیں وتھ سیم آئی کیو نا. یعنی وہ میتھس اتنا ہی آتا ہے ان کو، فزکس اتنی آتی ہے، کیمسٹری اتنی آتی ہے، لیکن دے آر سیڈ. کسی ایک انسیڈنٹ نے ان کا سارے آئی کیو پہ پانی ڈال دیا. آپ نے لوگوں کو ایکسائٹڈ دیکھا ہوگا پاگلوں کی طرح حرکتیں کرتے ہوئے، اس وقت آئی کیو کے تحت نہیں ویکٹ کر رہے تھے، وہ ایک ایموشن ان کی پوری پرسنالٹی کو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے. آپ میتھس میں کتنے اچھے ہیں، ایموشن آپ کو کنٹرول ہی نہیں کرنے دیتا. آپ فزکس میں کتنے اچھے ہیں، سیڈنس آپ کو کنٹرول نہیں کرنے دے گی فزکس کو. وہ ایک ایموشن آپ کی سارے آئی کیو لیول کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. تو جس نے وہ ای کیو کی اسٹڈی دی، ایموشنل انٹیلیجنس کی، اس نے کہا کہ ایموشن کو کنٹرول کرنا نہیں سکھایا گیا، کیونکہ اگر ایموشن کنٹرول کر لیے جائیں
تو اب ایموشن آپ یعنی غصہ آپ کو ڈرائیو نہیں کرے گا، آپ غصے کو ڈرائیو کریں گے. لیکن آپ نے میتھس بھی تو سیکھا نا، آپ نے فزکس کیمسٹری کمپیوٹر بھی تو سیکھا، تو ایموشن کو کیوں نہیں سیکھتے؟ جو آپ کے فزکس کیمسٹری سے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کی ساری کیمسٹری کھا جاتے ہیں، اس کو کیوں نہ سیکھا جائے؟ تو اس اسٹڈی نے یہ جرمنی میں پہلی دفعہ پیش ہوئی، پھر سے پبلش ہوگی ورلڈ وائڈ پوری یونیورسٹیز کو لکھی گئی. تو یونیورسٹیز نے تو 90% اس کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اگر وہ ایکسپٹ کر لیتے تو سلیبس چینج کرنا پڑنا تھا. انہوں نے کہا یہ ایک اسٹڈی ہے، اس کو دیکھیں گے. لیکن سم ہاؤ 1990s میں ہی سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ وائرل ہوتا ہے، اور یہ اسٹڈیز اب چاہے یونیورسٹیز پڑھائیں نہ پڑھائیں، لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں بہت ساری چیزیں، وہ سلیبس کا پارٹ نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ جب آپ کے سائڈ کی چیزیں پرومیننٹ ہو جائیں نا تو آپ کی پرسنالٹی پرومیننٹ ہو جاتی ہے. خالی پرسنالٹی کو دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کے بارے میں ایزمپشنز قائم کی جاتی ہیں، شاید یہ بی ہے، شاید یہ 13 ہے، شاید یہ ایم ہے، شاید یہ الٹا ڈبلیو ہے، شاید یہ پہاڑ ہے، شاید یہ سلوپ ہے، کچھ بھی ہے. لیکن جب اس کی سائڈز مینشن کی جائے نا تو آپ کی پرسنالٹی کھل کے سامنے آتی ہے. تو یہ سائڈز کیا ہوتی ہیں؟ یہ ایموشنز. یعنی ایک بندہ چپ کر کے بیٹھا ہو تو آپ اس کے کپڑوں سے، اس کی شکل سے اندازہ لگائیں گے نا، لیکن جب وہ بولتا ہے یا ریئیکٹ کرتا ہے تو وہ اپنا آپ ایکسپوز کرتا ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے، وہ چیزوں کو کیسے انالائز کرتا ہے. علامہ اقبال کے بارے میں ہم لوگوں کو جتنا پتا ہے وہ سارا ان کی کتابوں سے پتا ہے. کسی کو نہیں پتا کہ وہ ان کتابوں کے علاوہ کیا سوچتے تھے. ایسا ہی ہے نا، یعنی کتابیں کیا ہیں؟ ان کے لکھے ہوئے ایموشنز ہیں نا. یعنی ایک بندے کو جو ایموشنز آئے اس نے شاعری میں لکھ دیے، تو ہمیں وہ تو پتا ہے کہ شاعری میں کیا لکھا. قائد اعظم کے بارے میں کسی کو پتا ہے کہ وہ پاکستان بنانے کے علاوہ کیا ڈریم کرتے تھے؟ نو، نہیں پتا نا. یعنی ایک ایموشن ہمیں پتا ہے اور اس سے ہم نے ایک بندے کی پرسنالٹی کا اندازہ لگا لیا. ویسے وہ تو پاکستان بنانا چاہتے تھے یار، وہ زندگی میں اور کچھ نہیں بنانا چاہتا تھا. یعنی آبویسلی ڈریمز ہوں گے نا، آبویسلی خواہشات ہوں گی، چاہے وہ مار دی ہوں گی، کنٹرول کیا ہوگا. تو پیپل آر نون بائی دا سراؤنڈنگ. اس کو ایک اور بھی نارملی جو ٹرینرز ہوتے ہیں نا، وہ اس تھیوری کو ہمیشہ آپ کی صحبت سے لنک کر دیتے ہیں کہ آپ ہمیشہ صحبت بہت اچھی رکھیں. لوگ آپ کے دوستوں سے اندازہ لگائیں گے کہ آپ کیسے ہیں. دوست دیکھتے ہی بتا دیں گے کہ آپ بی ہیں. اے اور سی کو دیکھتے ہی پتا چل جاتا ہے کہ بیچ والا بی ہوگا، ورنہ نہیں پتا چلتا نا، ورنہ کنفیوژن رہتی ہیں. تو ایموشن جو ہیں وہ چاہے آپ بولیں، چاہے آپ ریئیکٹ کریں، چاہے آپ لکھ دیں، یہ تین ہی طریقے ہیں. یعنی جو لکھنا جانتے ہیں، رائٹرز ہوں، شاعر ہوں، کچھ بھی ہوں، وہ کتابیں لکھتے ہیں، اپنے ایموشنز کو بیان کرتے ہیں. کچھ لوگ اپنے رویوں سے بیان کرتے ہیں ایموشنز کو، اور کچھ لوگ بول کر. آپ ان تینوں چیزوں کو کمپائل کریں گے تو پوری پرسنالٹی سامنے آ جاتی ہے، یا ایٹ لیسٹ اتنی جتنی آپ کو ضرورت ہے کسی کی پرسنالٹی کو جاننے کی. پوری تو ایک بہت انٹرنل بات ہو جاتی ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں انسانوں کے اندر ایسی ہوتی ہیں جو بچپن سے لے کر مرتے دم تک انسان زندگی میں کسی سے شیئر نہیں کرتا. اسٹڈی کہتی ہے کہ انسان 50% چیزیں زندگی میں کسی سے بھی شیئر نہیں کرتا، ہر انسان. یعنی 50% باتیں ایسی ہیں جو آپ کے ذہن میں آتی ہیں اور آپ نے کسی کو آج تک بتائی نہیں ہے. اور وہ اسٹڈی کہتی ہے کہ اگر وہ 50% باتیں اکٹھی کر کے لکھ دی جائیں تو دنیا کمپلیٹ ہو جائے گی. کیونکہ ابھی ہم نے دنیا میں ساری ان چیزوں کا حل نکالا ہے جس پہ لوگ بولتے تھے. یعنی آپ احتجاج کرتے ہیں کسی بھی چیز پر کیونکہ آپ کو وہ چاہیے ہوتی ہے، تو آپ نے کبھی ان چیزوں پہ احتجاج ہی نہیں کیا جو آپ کے اندر تھی. اس لیے دنیا میں ان پہ کام ہی نہیں ہوا. دنیا میں ان کا کوئی کالج، کوئی اسکول، کوئی ہاسپٹل بن ہی نہیں سکا کیونکہ وہ آپ کے اندر ہی پیدا ہوئی. اور آپ سوچیں میرے اندر فرض کریں 50 سالوں میں 50,000 چیزیں پیدا ہوئی، جس میں سے 25,000 تو اندر ہی تھی اور میں مر گیا. تو دنیا میں کتنے انسانوں کے اندر ہی ایموشنز پیدا ہوئے اور وہ باہر نکلے ہی نہیں. تو ان پہ ریسرچ ہی نہیں ہو پائی، ان پہ کوئی اسٹڈی نہیں ملے گی. یعنی دو بہن بھائی یا دو بہنیں یا دو بھائی ایک ہی گھر میں رہنے والے ایک دوسرے کے ان انٹرنل ایموشنز کو نہیں جان سکتے. صرف جو ایموشنز نظر آ جائیں سائڈ پہ ہم ان کو جانتے ہیں. سو اپنے بارے میں ضرور انالیسز کریں کہ آپ جو ایموشنز ایکسپریس کرتے ہیں، چاہے وہ اپنی پرسنالٹی سے کرتے ہیں یا بول کر یا ریئیکشن سے، وہ آپ کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ کیا چیز ہیں. یعنی یہ جو ایمان ہے یہ آپ کو نہ ایکسائٹیڈ ہونے دیتا ہے بہت زیادہ، نہ ڈاؤن ہونے دیتا ہے. یہ ایک درمیانی لائن کا نام ہے. وہ درمیانی لائن ڈھونڈنا زندگی میں ایک کمال ہے. بس ہم ایموشنز کے ڈرائیو کیے ہوئے لوگ ہیں. ہم خوشی میں
اللہ کے اور لوگوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں، ہم دکھ میں اللہ اور لوگوں کے ساتھ بہت برے ہیں. ہم وہ درمیانی لائن نہیں ڈھونڈ پاتے زندگی میں جہاں ہم نے زندگی گزارنی ہے. آج کوشش کرتے ہیں تھوڑی سی اس لائن کو ڈھونڈنے کی. جو بندہ اپنے ایموشنز کو ڈرائیو نہیں کرتا، یہ جملہ اپنے ذہنوں میں سیو کر لیں، اس کے ایموشنز اس کو ڈرائیو کرتے رہتے ہیں. سمپل رول ہے، اگر آپ نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا نہیں سیکھا تو آپ کا غصہ تو آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے، اس کو تو بہت اچھی طرح آتا ہے. یعنی آپ نے ان لوگوں سے بھی گالیاں سن لی ہوں گی زندگی میں، جن کو زندگی میں کبھی آپ نے گالی نکالتے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن غصے کی حالت میں ہوں گے وہ. تو غصے کی حالت میں تو وہ بندہ ہی نہیں رہا جو وہ تھا اصل میں. تو کتنی امیجن زندگی میں اس نے وہ جتنے آئی کیو ڈیولپ کیے تھے، میتھ، فزکس، کیمسٹری، سارا کچھ، ایک غصے کی فیلنگ میں اس نے کہا اس کو تو رکھو نا سائڈ پہ، اب میں بتاؤں گا کیا کرنا ہے. غصہ کہتا ہے، یعنی غصے کو حرام کیوں قرار دیا گیا، سوچیں تھوڑی دیر کے لیے. یعنی 3 درجات ہوتے ہیں، حلال ہوتے ہیں، مکروہات ہوتے ہیں، پھر حرام ہوتا ہے. حرام پہ تو گفتگو ہی نہیں ہو سکتی نا. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ تو گنجائش ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ تم کر لو. مکروہات میں چوائس دے دی، جس کو پسند ہے کر لے، جس کو نہیں پسند نہ کرے. اس پہ میں اتنا نہیں پوچھوں گا، حلال سب کے لیے ایک جیسا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے غصہ مکروہ ہے، چلو کسی ایک بندے کے لیے جائز ہو جاتا ہے، نہیں، یہ حرام کیٹیگری میں. ریزن یہ ہے کہ یہ جب برین کے اندر جاتا ہے نا تو یہ پاور آن آف بٹن کا کام کرتا ہے. یہ سمپلی سب سے پہلے نا مین پاور آف کرتا ہے آپ کا. مین پاور آف کرنے سے کیا ہوتا ہے، اب جتنی اسکل تھی آپ کے پاس وہ تو ساری پاور کے ساتھ چلتی تھی، وہ پاور تو ہوگی سائڈ پہ. اب وہ اکیلا ہی رائڈ کرتا ہے آپ کو، جہاں دل چاہے گا لے جائے گا. یہ اس کا تو اپنے ایموشن کو خود ڈرائیو کرنا سیکھیں، ورنہ آپ کے ایموشن، یہ میں سلائیڈ کو پیش کر رہا تھا آگے کیسے کرنا ہوتا ہے، اس پہ اب ہم تھوڑی سی آتے ہیں. یہ تو میرا تھا کہ ایموشن کی امپورٹنس ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ ایموشن کو سمجھنا کیوں ضروری ہے. کیونکہ ہمارے زندگی کے ایموشن میں ہم نے سارے ایموشن نیچرل رکھے ہوتے ہیں. جب کبھی غصہ آئے گا غصہ کر لیں گے، جب کبھی پیار آئے گا پیار کر لیں گے، جب کبھی دوستی آئے گی دوستی کر لیں گے، جب کبھی پیسہ آئے گا اس کو خرچ لیں گے، جب نہیں آئے گا تو ہم ناشکرانے ہو جائیں گے. یعنی بالکل اکارڈنگ ٹو دا سچویشن ایکٹ کرنے پہ لگے رہتے ہیں پوری زندگی. اسی لیے وہ گورے کو سمجھ آ گئی، ہمیں تو آج تک نہیں آئی نا، کسی کالج یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا گیا آج تک، لیکن اس گورے کو 1990 میں سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ آئی کیو جتنا مرضی ڈیولپ کر لو، اگر ایموشن بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو آپ کا آئی کیو کیا کرے گا. دنیا کا بھی اس پہ تو بڑی مزیدار ریسرچ ہے، میں تو پچھلی دفعہ تھوڑا سا آپ کو ہنٹ بھی دیا تھا. وہ کہتا ہے دنیا کے 10 بیسٹ آئی کیو کے لوگ نا کنٹری چلانے لگ جاتے ہیں. یعنی آپ کے سی ایس پی آفیسر، سی ایس ایس آفیسر، آرمی کے آفیسر، ڈاکٹر، یہ سارے سینئر پوزیشن پہ چلے گئے نا، تو یہ کنٹری چلا رہے ہوتے ہیں. اب آپ سوچیں پوری دنیا کے ملک کون چلا رہا ہے، پوری دنیا کے آئی کیو اسپیشلسٹ. وہ کہتے ہیں انہوں نے دیا کیا ہے دنیا کو، وارز. یعنی پوری دنیا کے بیسٹ آئی کیو کے لوگ آپس میں جنگیں لڑ رہے ہیں. کتنی امیزنگ بات ہے. امریکہ میں بیسٹ آئی کیو کے لوگ اوپر بیٹھے ہیں نا، چائنا میں بھی اوپر بیٹھے ہیں، رشیا میں بھی اوپر بیٹھے ہیں، پاکستان میں بھی. یہ کرتے کیا ہیں، اسلحہ بناتے ہیں، جنگیں لڑتے ہیں، دوسروں کے ریسورسز پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو آئی کیو یہ سکھا رہا ہے. لیکن اگر ایموشنل انٹیلیجنس ڈیولپ کی جائے بچوں میں، جو نام خود کرتے ہیں نام اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، تو بچے ایموشنز کے ذریعے چیزیں ڈرائیو کریں گے. جب آپ ایموشن کے ذریعے ڈرائیو کرتے ہیں، آپ اپنے ایموشن کا احساس کرتے ہیں کہ یہ چیز تو مجھے بڑا دکھ دیتی ہے، تو پھر آپ کیسے ایٹم بم بنا سکتے ہیں کہ تو اگلے کو بھی دکھ دے گی. آپ سوچیں ایٹم بم کس جنونی حد تک کی پیداوار ہوگی. یعنی اس کو بھی تو پتا تھا نا کہ جب یہ گرے گا تو کیا ہوگا. ایک اور آتے ہیں ہم ایموشن کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے. پہلا میتھڈ نمبر 1 پہ جاتا ہے. میں سلائیڈ کو ذرا اسکپ کرتا جاؤں گا، ادھر سے آپ کو بتاتا جاؤں. ایک بڑی مشہور حکایت ہے، کس نے لکھی تھی، چلو مجھے یاد آتا تھا، آپ کو رائٹر بھی بتاتا ہوں. بہت پرانی، یہ گریک لٹریچر میں آئی تھی کسی دور میں. وہ کہتے ہیں ایک بندہ تھا، اس کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا. وہ ایک گرو کے پاس چلا گیا. ان دنوں تو اللہ کا شکر ہے اسکول کالج ہوتے نہیں تھے، تو لوگ ای کیو والے لوگوں کے پاس جاتے تھے، خانقاہوں پہ جاتے ہوتے تھے لوگ. اب تو ہم نے بچوں کو ادھر بھیج دیا نا، ہم نے وہ رستہ ہی بند کر دیا. تو وہ کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس گیا کہ جی مجھے علم سیکھنا ہے. وہ اس کو سکھاتے رہے. ایک دن انہوں نے کہا، اس گرو نے اس کو کہا کہ بھائی میں جتنا سکھا سکتا تھا میرے پاس جو میں نے تمہیں دے دیا ہے. اس نے کہا جی مجھے تو اور طلب ہوتی ہے، میں اور سیکھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا تم ایسا کرو، تم پھر میرے گرو کے پاس چلے، وہ تمہیں اس سے اگلا سبق سکھائیں گے. اس نے کہا جی بالکل بتائیں. اس نے کہا تم فلاں ریاست میں جاؤ، وہاں پہ اس نام کا بندہ ہوگا، کسی کو بھی پوچھنا تمہیں بتا دیں گے. وہ پہنچا بیچارہ، کیونکہ علم کا متلاشی تھا وہ
وہ وہاں پہنچا، اس نے جا کے اس بندے کا پتہ کیا تو پتا چلا کہ وہ تو اس ریاست کا مہاراجا ہے، وہ جس بندے کے پاس بھیجا ہے اس کو۔ وہ 15 دن تک تو جیسے چیف منسٹر ہوتا ہے ہمارا، 15 دن تک تو صرف ڈھونڈتا رہا کہ اس کو ملنا کہاں گیا، وہ ملے ہی نہ اس کے گارڈ اس کے پاس آنے دینا، اس کے گھر میں بھی داخل ہونے دے۔ جب اس کا قافلہ گزرتا تھا ہاتھی پہ وہ بیٹھا ہوتا تھا، ارد گرد گارڈ ہوتے تھے۔ وہ تو تنگ آ گیا، ایک دن نا وہ سڑک پہ لیٹ گیا جب وہ آ رہا تھا، تو وہ ملازموں نے آ کے اٹھایا، وہ اٹھے ہی نہ۔ تو مہاراجا نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ پوچھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ جناب مجھے وہ فلاں گرو صاحب نے آپ کے پاس بھیجا ہے، پہلی دفعہ اس کی مہاراجا سے ڈائریکٹ بات ہوئی۔ تو وہ پہچان گیا، کیونکہ اپنے شاگرد کو تو وہ جانتا تھا۔ اس نے کہا اس کو میرے مہمان خانے میں لے لو، میں اس کو ذرا بعد میں ملتا ہوں فری ہو کے۔ اچھا، وہ 15 دن کا تنگ کیا ہوا بندہ بیچارہ حالات کا ستایا جب گیا نا شاہی مہمان خانے میں، وہاں اس کی خدمت شروع ہوئی کہ شاہی مہمان تھا، پراپر کھانا شروع ہوا، عورتیں کھانا سرو کر رہی ہیں، ملازمائیں۔ اس نے 2-3 دن تک دیکھا وہ جو مہاراجا تھا وہ جناب اس کو کھانا بھی عورتیں پیش کرتی ہیں، اس کو نہلانے کے لیے بھی عورتیں لے کر جاتی ہیں، سارا دن وہ زرق برق لباس پہنتا ہے، ہاتھی کے اوپر سواری کرتا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ بندہ مجھے کیسے سکھائے گا، یہ تو اتنی لیوش لائف ہے اس کی اور اتنی یہ مہاراجا ہے اس ریاست کا۔ وہ 2-3 دن بعد وہ تنگ آ گیا۔ اس نے کہا جی مہاراجا صاحب کو بلائے، میں نے بات کرنی ہے۔ اس نے کہا مجھے سکھائیں آپ، میں اس کام کے لیے نہیں آیا کہ یہاں بیٹھ کے روٹیاں توڑتا رہوں گا۔ مہاراجا مسکرایا، اس نے کہا اچھا آج کا دن صرف دے دو مجھے، آج ہمارے شہر میں ایک میلہ لگنا ہے، اس میں شہر کی ساری خوبصورت عورتیں سڑک کے کنارے کھڑی ہو جاتی ہیں اور ہم اس میں سے گزرتے ہیں عورتوں کو دیکھنے کے لیے۔ تو یہ ایک میلہ ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے، تو آج یہ دیکھتے ہیں، کل سے تمہاری میں نے ٹریننگ سٹارٹ کرتا ہوں، بلکہ اس کو بھی میلہ دکھاؤ یار۔ انہوں نے کہا اپنے ملازم کو بلایا اور اسے کہا کہ اس کو نا ایک دودھ کا پیالہ پکڑاؤ اس کے ہاتھ میں جو فل بھرا ہوا ہو، یہ لے کر جائے گا بازار میں، اگر اس پیالے میں سے ایک قطرہ گر جائے تو پیچھے ایک جلاد ہو جو اس کی گردن اڑا دے گا، اور اس کو نا پورا میلہ دکھا کر لاؤ۔ تو نہیں، اب وہ بچہ جو ہے نا وہ اس نے پیالہ پکڑا اور وہ بازار میں چل رہا ہے، اب وہ پیالے سے نظر نہیں ہٹا رہا، کیوں؟ کیونکہ جان چلی جائے گی۔ اب ارد گرد میلہ تو لگا ہوا ہے، سائڈ پہ بڑی رونقیں ہیں، خواتین کھڑی ہیں، زرق برق لباس ہیں، شہنائیاں بج رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ نہیں دیکھ سکتا۔ خیر وہ پورے میلے کا چکر لگا کے بڑی مشکل سے اس پیالے کو سنبھال کے محل تک واپس پہنچا، اس کی سانس میں سانس آئی۔ اس کے گرو نے کہا ہاں بھائی کیسا رہا آج کا میلہ؟ اس نے کہا کہ یہ میلہ میں نے کیا دیکھنا تھا، میں تو پیالے سے نظر ہی نہیں ہٹا سکتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں بھی لگتا ہے نا کہ میں سارا دن یہ میٹنگز کرتا ہوں اور میلوں میں پھرتا ہوں، لیکن میری نظر بھی کسی دودھ کے پیالے پر ٹکی ہوئی ہے، اور مجھے بھی یقین ہے کہ اگر میری نظر اس سے ہٹ گئی تو کوئی میری بھی گردن اڑا دے گا۔ یہ ہے کنٹرولنگ یور ایموشن۔ میلہ لگا رہے گا لیکن اگر آپ کی پرائرٹی چینج ہو گئی ہے تو میلہ میٹر نہیں کرتا۔ پہلا سبق پرائرٹی، ایموشنز کو پرائرٹیز کنٹرول کرتی ہیں۔ اور بھی طریقے ہیں، میں ابھی صرف پہلے پہ پہنچا ہوں۔ اس کی بڑی مثال، آپ کسی کے گھر مہمان گئے ہیں، اب میں ذرا دیسی مثالوں پہ آتا ہوں، تھیوریز تو چلتی رہتی ہیں۔ آپ کسی کے گھر مہمان گئے، انہوں نے آپ کے آگے وہ بٹ کوائن کی پرائس کے چلوزے رکھ دیے، وہ آج کل تو 7-8 ہزار روپے کلو ہو گئے نا، 14,000 روپے بھی چلے گئے نہیں۔ اب 14,000 روپے کلو کے چلوزے کسی نے باؤل میں رکھے، کھائے نہیں، آپ نے بھی سال سے نہیں دیکھے تھے، آپ نے اٹھائے 5-7 کھائے۔ اب کوئی بندہ ہوگا جو سارے کھا جائے، چاہے کتنا بھی دل چاہ رہا ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں، اندر سے دل چاہ بھی رہا ہو تو نہیں بس میں نے کھا لی ہے، دیر از این ایموشن کہ مجھے کھانے چاہیے، دیر از این ایموشن کہ ایتھکس الاؤ نہیں کرتے۔ آپ نے پرائرٹائز کیا دوسرے ایموشن کو کہ نہیں بھائی اگر کسی کے گھر بیٹھے تو نہیں کھانا، ٹھیک ہے، دس از اے پرائرٹی یو سیٹ۔ بہت ساری باتیں آپ ایک بندے کے ساتھ کر لیتے ہیں، دوسرے بندے کے ساتھ نہیں کر پاتے، حالانکہ وہ آپ کے اندر تو ہیں، اٹ از یور ایموشن، لیکن وہ اس کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ اس کے ساتھ پرائرٹی یہ ہے کہ یہاں ایک ڈفرینٹ امیج دینا ہے میں نے، یعنی آپ ریلیٹیوز میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں کر پاتے، اور دوستوں والی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ریلیٹیو سے نہیں کر پاتے۔ آپ کے اندر تو وہ ساری موجود ہیں، وہ سارے ایموشنز آپ کے اندر ہیں۔ آپ ریلیٹیوز کی جو بھڑاس ہوتی ہے وہ دوستوں پر نکال لیتے ہیں، اور دوستوں کی بھڑاس کسی تیسرے دوست پر نکال لیں گے، اور جو یہ نہیں نکالتا وہ اندر ہی رکھے رکھتا ہے، اور وہ بسٹ ہو جائے گا ایک دن، یا وہ اندر سے جل جائے گا یا وہ بسٹ ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے ان ایموشنز کو ہینڈل کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک ایموشن آپ کی پوری زندگی تباہ، آئی کیو نے آج تک کسی کی زندگی نہیں تباہ کی، ایسا وہ ہومیوپیتھک قسم کی چیز ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے۔ یعنی کسی نے میتھ بہت اچھا سیکھ لیا تو اب کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا،
یعنی جتنا بیسک میتھ آپ لوگوں کو آتا ہے نا اتنا ہی دنیا کے سب سے بڑے میتھمیٹیشین کو بھی عام زندگی میں ضرورت پڑ رہی ہے. یعنی عام زندگی میں کیا ہوتا ہے میتھ کہ آپ کو 1 سے 100 تک یا 1000 تک بس گنتی آتی ہو اور نوٹ کاؤنٹ کرنے آتے ہوں. ایپل یا اورنج آپ نے ایک درجن لیا تو آپ کو پتا ہوگا یہ درجن کتنے ہوتے ہیں. میتھ یہ نا عام زندگی میں گن لینا چیزیں. 6 انڈے لے آؤ تو 6 انڈے کا مطلب 6 انڈے ہے. یہ میتھس ہے. ایموشن جو ہیں یہ ان کو کنٹرول کرنا پرائرٹائز کرنا پڑتا ہے. یہ اچانک سے کنٹرول نہیں ہوتے. اگر آپ کے اندر آپ اپنے نا 5 اچھے سے ایموشن کبھی نوٹ کریں کسی پیپر پہ کوئی سے بھی کہ یار میرے اندر یہ 5 بڑے تھے. اب نارملی وہ پتا کیا کہتے ہیں سب سے پہلا جھوٹ یہ بولتے ہیں. آپ کبھی اسٹڈی کریں لوگوں کو بتائیں میری 5 کوالٹیز بنائے ہو کہ میں سچ بولتا ہوں. یعنی یہیں سے ہی جھوٹے ایموشن اسٹارٹ کر دیتے ہیں. تو یہ کبھی مت لکھیں کہ میں سچ بولتا ہوں. لیکن میں سچ بولنے کی کوشش کرتا ہوں. میں تو انٹرویوز کرتا ہوں میں اکثر پوچھتا ہوں کہ اپنی سب سے بڑی کوالٹی بتائیں تو مجھے کافی سارے کینڈیڈیٹ جواب دیتے ہیں سر میں سچ بولتا ہوں یا بولتی ہوں. یعنی جھوٹ بول کے وہ اپنی کوالٹی بتا رہے ہیں. میں نے کہا آپ سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ سچ بولنے کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کوئی. دوسرا ایموشن چلیں اس کو کوشش کرنے آگے. کوئی اچھی سی کوالٹی بتائیں اپنی جو آپ کو اپنی عادت اچھی لگتی ہو. میں چونکہ لوگوں سے سنتا رہتا ہوں یہ اردو لکھنے کی بڑی مشکل ہوگی اتنے عرصے سے. مہمان نواز ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں سر مجھے مہمان نوازی کا بڑا شوق ہے کہ میرے گھر گیسٹ آئے میں ان کو سرو کروں. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اچھا جی اور کیا اچھا لگتا ہے؟ اپنی عادتوں کی بات ہو رہی ہے. حوصلہ حوصلہ ہی کہتے ہیں نا. جیسے میں اردو لکھ رہا ہوں اس کو قبول کریں. حوصلہ مدد کرنا. اور کوئی ایک بتا دیں 5 پہ ہم کرتے ہیں ڈسکس. امید رکھنا اس کو ایموشن ہی مل لیتا ہے. اب کسی بندے کے اندر یہ 5 کوالٹیز ہیں. فار ایگزامپل 5 گڈ ایموشنز. اس کو جب غصہ آتا ہے تو اس وقت وہ مدد کرنے والی کوالٹی کہیں نیچے چلی جاتی ہے غصہ اوپر آ جاتا ہے. اس وقت وہ کسی کی ہیلپ نہیں کرے گا. اس کا غصہ جو اس کو کہے گا نا وہ کر رہا ہوگا. آپ کے اندر بہت حوصلہ ہے کہتے ہیں جی آپ کی جیب میں پیسے ختم ہو گئے ہیں اب کیا ہوگا. تو اب آپ کی پہلی پرائرٹی جیب بھرنا ہے حوصلہ کرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی دیر آر ایموشنز جو ان کو اوور رائڈ کر جائیں گے. ہم سچ بولتے ہیں آئیڈیل کنڈیشنز میں when everything is ideal. جب آپ کو جھوٹ یا سچ سننے سے کوئی فرق نہیں نہ پڑ رہا میں اس وقت سچ ہی بولوں گا. لیکن جب سچ بولنے سے فرق پڑ رہا ہوگا تو اس وقت ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اب یہاں سچ بتانا ہے کہ نہیں بتانا. سوچ میں نہیں پڑتے وہ. کس میں سوچ میں نہیں پڑتے وہ. ویسے تو اگر تو آپ شرعی سائڈ سے دیکھیں گے تو ہر جگہ سچ بولنے کی اجازت بھی نہیں ہے. سچ صرف وہاں بولیں جہاں آپ کو بلوایا جائے سچ بولنے کے لیے. جیسے عدالت میں گواہی دینی پڑ گئی تو اب سچ بولنا تھا کیونکہ کسی کی جان جا سکتی ہے جھوٹ بولنے سے. اگر آپ نے ایک واقعہ دیکھا ہے ایز اٹ از بیان کرتے ہیں. وہ صوفیاء تو کہتے ہیں کہ بلا ضرورت سچ فساد ہوتا ہے. سیدھی سی بات ہے تو سچ بولیں نا بلا ضرورت سچ. دیکھیں مجھے آپ سب لوگوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتا ہے نا میں بولنا شروع کر دوں سچ ہوگا نا. سچ بولنے میں سب سے بڑا نقص کیا ہے میں ابھی بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. یہ تھوڑا سا ٹاپک ہٹنا پڑے گا. یہ اورنگزیب میں میرے کلیگ ابھی انہوں نے تعارف کرایا کہ میں نے ماسٹرز ڈگری کی ہوئی ہے نا. اس سے پہلے بھی تو کچھ کیا ہوگا نا. بیچلر کرے تو ماسٹر میں ایڈمیشن ملتا ہے نا تو بیچلر بھی کیا ہوگا. اچھا بیچلر میں کیسے ایڈمیشن ملتا ہے؟ فیکلٹی لیول پہ بھی کچھ کرنا پڑتا ہے. کوئی ایف ایس سی ایف اے جو بھی کرنا ہوتا ہے کیا آپ نے اس سے پہلے میٹرک بھی کرنا ہوتا ہے. میں ان کو کسی بھی محفل میں لے جاؤں اور جا کے انٹروڈکشن کراؤں گی میرے کلیگ ہیں انہوں نے میٹرک کیا ہوا ہے. سچ ہے سچ ہے جھوٹ تو نہیں ہے نا. لیکن از دس این انٹروڈکشن؟ تو کیا ہے یہ میں تو سچ بول رہا ہوں. آدھے سچ سے بھی زیادہ میں سچ کے اندر سے وہ چیز ہائی لائٹ کر رہا ہوں جس سے ان کا امیج خراب کرنا چاہ رہا ہوں. نیت یہ ہوگی. ورنہ تو لاسٹ ڈگری بتانی چاہیے نا. ابھی آپ سب لوگوں نے انٹروڈکشن کروایا کسی نے بتایا اس نے 5ویں جماعت پاس کی ہے حالانکہ سب نے کی ہوئی ہے.
سچ ہے کہ 5ویں جماعت پاس کی ہوئی ہے لیکن انٹروڈکشن نہیں بنے گا. تو کون سا سچ کہاں چاہیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سیکھنا. ہر جگہ ہر سچ نہیں بولا جا سکتا. اور آپ بس سیدھا رسول بنا لیں جب تک آپ کو سچ بولنے کو نہ کہا جائے نا آپ مت بولیں پلیز. پرائرٹائز پہ ہم بات کر رہے تھے, واپس آتے ہیں. سب سے پہلے ایموشن کو پرائرٹائز کرنا سیکھیں. اور 2 ایموشن کو میں بڑا کریٹیکلی ہائی لائٹ کر رہا ہوں, 3 بلکہ. سب سے پہلا ہے جیلسی. میں ان ایموشن پہ صرف کیونکہ دیکھیں ایموشن تو ایک ان لمیٹڈ قسم کی تھیوری ہے, کروڑوں ایموشنز ہو سکتے ہیں ایک انسان کے اندر, لیکن میں ان 2-3 کو آج ڈسکس کرتا ہوں جو بہت زیادہ اوور رائڈ کر جاتے ہیں باقی فیلنگس کو, جس میں سے ایک ہے جیلسی, حسد جس کو آپ کہتے ہیں اردو میں. جیلسی کیا ہوتی ہے؟ اے کو بی سے جیلسی ہے, تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اب اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے جیلسی کو؟ اپنے ایموشنز کو سمجھیں اور اپنے ایموشنز کو سمجھیں. پہلی بات تو یہ ہے, میرے ایموشن کو سمجھنے کی کوشش مت کریں. آپ کو جب جیلسی ہوتی ہے نا, اگر ہوتی ہے کسی کو, سب کو ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن جس کو ہوتی ہے وہ سوچے کہ اسے کب ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے, کیا کرواتی ہے اس سے, یعنی وہ اس کے باقی ایموشن کے ساتھ کیسے پلے کرتی ہے. وہ ایک ایموشن, یہ بھی تو ایک ایموشن ہے نا جیلسی. جیلسی از ون ایموشن, not all emotions. It's one of those trillion emotions. Those are built in you. یعنی اللہ تعالیٰ نے اندر ڈال کے بھیجے ہوئے ہیں نیچر کے اندر. اس میں سے ایک جیلسی بھی ہو سکتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ 3 چیزوں کی وجہ سے جیلسی ہوتی ہے. یہ میں سائیکالوجی اس وقت شکر میں نے کسی دور میں پڑھی تھی وہ بیان کر رہا ہوں آپ کو. سائیکالوجی کہتی ہے دنیا میں جتنی بھی جیلسی نا وہ صرف 3 وجوہات سے ہوتی ہیں, یا لوگوں کی وجہ سے, یا نہیں پیپل, میں 3rd کو لکھ دوں 2nd, تھنگ, چیزوں کی وجہ سے, اس کے لیے بہتر ورڈ ہونا چاہیے تھا کہ میرے ذہن میں یہی ہے. یہ وہ زر زمین اور وہ سچویشن بنے گا. اور کموڈیٹیز, سلائڈ پہ کموڈیٹیز لکھا. کموڈیٹی مین ہر چیز, اور کوالٹیز. آپ کو جس بھی بندے سے جیلسی ہے نا, یا وہ کسی بندے سے منسلک ہے اس بات سے جیلسی ہے, یا اس کے پاس کوئی چیز ایسی ہے اس سے جیلسی ہے, یا اس کے اندر کوئی کوالٹی ایسی ہے اس سے جیلسی. اس کے علاوہ کسی چیز سے جیلسی نہیں ہوتی. کبھی کسی کو کسی بری عادت سے جیلسی نہیں ہوگی. آپ کو جیلسی ہو رہی ہوگی یار یہ جھوٹ بڑا اچھا بولتا ہے, آپ کو پتا چلا اس نے قتل کیا, آپ کو جیلسی ہوئی, اس نے قتل کیا, میں نے کیا ہی نہیں ہوا. کتنی عجیب بات ہے نا. یہ ایک سیلف پروو ہے کہ یہ شیطان کی پیداوار ہے, کیونکہ کبھی کسی غلط چیز سے جیلسی نہیں ہوتی, ہمیشہ اچھی چیزوں سے جیلسی ہو رہی ہے. آپ کو لوگوں سے جیلسی ہوتی ہے تو یا ان کے ساتھ لوگوں کی وجہ سے, یا ان کے پاس چیزوں کی وجہ سے, یا اس بندے کے اندر کوالٹی کی وجہ سے. کسی اور چیز سے جیلسی ہو سکتی ہے. کوالٹی, ایک بندے نے ہارورڈ سے ماسٹر کر لیا جا کے پڑھ کر, اب اس کے ساتھ وہ ڈگری اٹیچ ہو گئی ہے, اب وہ جہاں بھی جائے گا یہ اس کے ساتھ ہی جائے گی ڈگری. آپ کو کسی وجہ سے زندگی میں نہیں موقع ملا تو یو کین بی جیلس آف دس ڈگری کہ یار یہ میں نہیں کر پایا زندگی میں. کوالٹی, اللہ تعالیٰ بات آپ کو فرق ہے, لمبی ہائٹ والے لوگ پسند ہیں. اب ایک بندہ ہے اس کی 6 فٹ ہائٹ ہے, تو یہ ایک ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈال دی ہے. آپ کی چاہے 5.5 فٹ کی ہے تو اب آپ اس سے جیلس ہو سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ نے جیلس ہونا ہے کہ نہیں ہونا, لیکن مارجن مل گیا, بیچ میں گیپ مل گیا. آپ کو ہو سکتا ہے کہ میں اسکول کا پرنسپل کیوں نہیں ہوں. اگر کوئی پرنسپل ہوتی ہے, میں پرنسپل کی مثال دے رہا ہوں تاکہ بعد میں آپس میں لڑے نہیں, تو آپ اس سے جیلس ہوں گے یہ کیوں پرنسپل ہے میں کیوں نہیں ہوں. تو کسی کی ڈیزگنیشن سے بھی جیلسی ہو سکتی ہے. ایسا ہی ہے. اس کا حل کیا ہے؟ جیلسی از این ایموشن. اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ یہ ختم نہیں ہوتا ہے, میں پہلے بتا دوں. آپ کہنا میں جیلس ہونا ختم کر دیا, امپاسبل, جھوٹ بولیں گے آپ. یو کین اونلی کنٹرول اٹ, یو کین ناٹ وائپ اٹ. وہ اندر ہوتی رہے گی. سوچیں آپ کو جیلسی ہوتی ہے, آپ اسے کیسے کنٹرول کریں گے؟
जो जिस चीज पे आपको होती है आप वो अपने आप में उस चीज को अचीव करने की ट्राई करें, करना शुरू करें. मैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी में शायद दे रहा था, एमए साइकोलॉजी वालों का बैच था, साइकोलॉजी था या पता नहीं सोशियोलॉजी था, मुझे भी याद नहीं. तो उधर मैंने ये थोड़ी डिफरेंट चीज थी, लेकिन बात जेलसी पे आ गई घूमते घूमते. तो खवातीन उधर भी ज्यादा बैठी तो मैंने पूछा कि जेलसी कैसे ओवरकम की जा सकती है. कहती एक बच्ची बोली कि सर बस छोड़ देना चाहिए. दूसरी कहती गला ना मैं दबा दूं उसका. तो गला दबा देना भी एक हल है जेलसी का, क्वालिटी है. अच्छा जी, तो साइकोलॉजी का ये जो प्रॉब्लम है ना, जेलसी पर्सन ए टू पर्सन बी, इसके आप वो यही फर्क होंगे जो भी होंगे. साइकोलॉजी कहती है कि पर्सन ए जो है ना वो पर्सन बी के बारे में सोचता रहे ना तो जेलस होता रहेगा. अगर वो अपना फोकस इधर ले जाए ना तो लोग इससे जेलस होना शुरू हो जाएंगे. हमारा प्रॉब्लम ये है ना कि हमारा ज़हन इधर से निकलता ही नहीं है. वही उन्हीं चीजों पे फोकस, यानी जिस बंदे की जिस चीज की वजह से आप जेलस हैं, व्हाई नॉट गेट इट. भाई एक बंदा कुरान की तिलावत बहुत अच्छा करता है तो आप भी सीखें ना, जेलस होने की क्या जरूरत है. एक बंदे को हदीसें बहुत रटी हुई है मेरी तरह, तो आप सीखें ना भाई, इसमें जेलस होने वाली क्या बात. आप भी पढ़ें. मैंने को तो वैसे ग्लास में घोल के पी ली है ना, तो ऑब्वियसली स्टडी करते हैं, नोट करते हैं, नोट्स बनाए, सारा कुछ करें, याद हो जाएंगी. एक बंदे ने मेहनत करके पार्ट टाइम फर्ज करें उसने 5-5 हज़ार रुपया जोड़ के लाख रुपया सेविंग कर ली है, तो इसमें जेलस होने वाली क्या बात है. आप भी हिम्मत करें, कंजूसी करें, अपने खर्चे कम करें, जो भी करें. उसने भी तो किया है ना, कुछ ना कुछ उसने ख्वाहिशें मारी हैं उस 100,000 को इकट्ठा करने के लिए. आप भी कर लें. चॉइस इज विद यू. प्रायोरिटीज की बात है ना. अगर आप अपना फोकस उन्हीं चीजों पर ले जाएं जिन पर आप जेलस हो रहे थे, तो आपकी जेलसी नीचे रह जाएगी, टारगेट बन जाएगा. आप पर्सन बी से इसलिए जेलस हैं कि वो पर्सन सी का बहुत क्लोज है, तो गेट क्लोज टू पर्सन सी डायरेक्टली. अब उसको करने की भी नियत छोड़ दें, वो होगा नहीं होगा. अगर आपको इस पर्सन बी से इंटरेस्टेड है कि यार इसने तो 2 मास्टर्स कर लिए हैं, तो करें मास्टर्स जाके. उसने भी तो अपना टाइम निकाला ना, अपनी जॉब के साथ मैनेज किया, जिस चीज के साथ भी मैनेज किया, किसी तरीके किया ना. कोई उतरे तो नहीं, डाउनलोड तो नहीं किए मास्टर्स ना, जाके कहीं से करने पड़े ना. अगर आपको उस बंदे के स्पीकिंग पावर पसंद है या किरत पसंद है या उसका हदीस का नॉलेज पसंद है, तो गो एंड गेट इट. नॉलेज इज देयर फॉर यू. लेकिन अगर फोकस इधर रहा तो आप अपने अंदर कभी ये क्वालिटीज नहीं डेवलप कर सकते. तो बाय चेंजिंग द फोकस कैन चेंज द अमाउंट ऑफ जेलसी. वो रहेगी जरूर, वो जाती नहीं है, यकीन करें, लेकिन वो इन चीजों के टारगेट के बाद ना इधर आ जाएगी. लेकिन कुछ क्वालिटीज गॉड गिफ्टेड होती हैं, वो तो आप नहीं गेट कर सकते. बिल्कुल ऐसा ही है. मसलन अच्छी आवाज, ठीक है, या कोई क्विक माइंड होते हैं, या याददाश्त अच्छी होती है, अच्छे से वहाँ पे हार्ड वर्क आ जाता है. ये बहुत सारी चीजें देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं. ये जो गॉड गिफ्टेड का वर्ड होता है ना, ये यकीन करें ये हर जगह पे हार्डवर्क के साथ ही नफी हुआ है. देयर इज नथिंग गॉड गिफ्टेड विच इज अ गिफ्ट. अल्लाह ताला ने गिफ्ट भेजा था, इसने बस उसको पहन लिया तो ये गॉड गिफ्टेड हो गया. अल्लाह ताला ने जो चीजें गॉड गिफ्ट लिखी है ना कुरान में, वो अल्लाह ताला ने ये वर्ड यूज किया कि ये हम अता करते हैं. उसमें नबूवत है, उसमें किताब है, उसमें हदायत है. उसने कहीं नहीं कहा कि जनाब ये जंग बड़ी अच्छी लड़ता है तो इसको हमने अता की है अच्छी जंग लड़ने. नहीं भाई, तुम जाओ ना जंग में, तलवार पकड़ो, सीखो तलवार चलाना और लड़ो, तुम भी अच्छी जंग लड़ोगे. तो जो गॉड गिफ्टेड चीजें ना वो बहुत कम है. हमने बहुत सारी चीजों को ना गॉड गिफ्ट की कैटेगरी में डाल के अपने आप को मुतमईन कर लिया कि ये तो यार अल्लाह ने दी हुई है. अल्लाह ने नहीं दी हुई भाई. ये किसी ने, वो किसी भी बड़े आदमी की आप उठा लें, वो तेंदुलकर ने जो 15,000 रन कंप्लीट किया ना इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो उसको उन्होंने एक बड़ा सा वो कप दिया, तो उस पर सर डॉन ब्रेडमैन और पता नहीं किस किस के साइन थे. तो किसी ना वो जो फोटोग्राफर्स और वो मीडिया के लोग, उसमें से किसी ने कहा तेंदुलकर दिस इज योर लकी डे. उसकी हंसी निकल के वो वीडियो को भी देखें यूट्यूब पे. कहता लकी डे, कहते यार पिछले 20 साल से मैंने रोज 4 घंटे नेट किया है, एक दिन नागा नहीं किया जिंदगी में. कितनी वो क्या होती है उनकी वो शिवरात्रियां और वो जो आती हैं, कहता कितनी शादियां, कितनी गमियां गुजर गई, मैंने नेट कंप्रोमाइज नहीं किया अपना. आई हैव बीन 20 years इन द नेट्स, और तुम कह रहे हो लकी डे है.
کہ گاڈ گفٹڈ ہے نا. ٹینڈولکر نے 15,000 کر لیے. مائیکل فیلپس نے جب کمپلیٹ کیا تھا, وہ جب دنیا کا بیسٹ سوئمر تھا کسی دور میں, اس نے ریکارڈ بیٹ کیا تھا, اس کو بھی کسی نے کہہ دیا تھا نا کہ یو ہیو بین سلیکٹڈ بائی گاڈ. انہوں نے کہا یو ہیو آلسو بین سلیکٹڈ بائی گاڈ بٹ یو ہیو ناٹ اسپینڈ 10,000 آور ان سوئمنگ پول. آئی ڈیڈ. 22 گولڈ میڈل لیے تھے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں. ازین بولٹ کی اسٹوری اٹھا لیں, جو بھاگتا تھا, فاسٹسٹ مین آن دی ارتھ جس کو کہتے ہیں. تو جس کی بھی آپ سنیں گے وہ ایٹ اینڈ آپ کو بتائے گا کہ میں نے کتنی راتیں اس طرح سے گزاری ہیں. وہ کسی اور اسپیچ میں مجھے پھر وہی بات یاد آ گئی, میں ریپیٹ نہیں کرتا. وہ ایک عورت کو مل گیا نا پکاسو کہیں پہ, تو اسے کہتی ہے مجھے کچھ نشانی دے, میں لوگوں کو بتاؤں میں پکاسو سے ملی ہوں. تو پکاسو نے اس کو ایک کاغذ پینسل پکڑا, ایک پینٹنگ بنا کے ہاتھ میں پکڑا دی. وہ عورت گھر گئی اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہے پکاسو نے بنائی. وہ کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا. وہ لے گیا دکان پہ, وہ 10 لاکھ کی بک گئی اسی وقت. پکاسو کے سائن ہی بہت ہوتے تھے اس وقت کسی فوٹو پہ. 10 لاکھ جو بھی ان کی کرنسی تھی, وہ 10 لاکھ روپیہ لے کے نا گھر آیا. کہتے یار تو پکاسو نے بنائی. وہ کہتے کدھر آپ پکاسو کو ڈھونڈنے نکلے تو وہ کسی سیمینار پہ گیا ہوا تھا. ادھر جا کے عورت سے کہتی ہے کہ مجھے بھی ایسی پینٹنگ بنانا سکھا دیں. 10 منٹ آپ نے لگائے ہیں اور 10 لاکھ کی بک گئی ہے. اس نے کہا کہ مجھے یہ 10 منٹ کی پینٹنگ بنانے کے لیے میں پچھلے 22 سال سے برش چلا رہا ہوں. تو آپ کو یہ 10 منٹ کی پینٹنگ اب نظر آ رہی ہے نا, میں 22 سال سے برش چلا رہا ہوں ایسی پینٹنگ بنانے کے لیے. تو اگین وہ گاڈ گفٹڈ, اب پکاسو از گاڈ گفٹڈ. اس کی محنت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو رنگ لگائے. وہ 22 سال تو اس نے برش چلایا نا. مطلب ٹینڈولکر گاڈ گفٹڈ ہوگا, ٹھیک ہے, چن لیا اللہ تعالیٰ نے اس کو, لیکن وہ جو نیٹس میں بیچارے نے 20 سال گزار دیے وہ تو گاڈ گفٹ نہیں تھا نا, وہ اس کی محنت تھی. اس کا بھی دل کرتا ہوگا شادی ہے تو میں جاؤں فنکشن اٹینڈ کروں. اس کا بھی دل کرتا ہوگا جناب آج وہ فلاں فنکشن ہے تو آج ناغا کر لیتے ہیں. ان کے پیچھے کمٹمنٹ ہے, گاڈ گفٹ نہیں ہے. سو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, پہلا طریقہ تھا پرائرٹیز کا. دوسرا, جو چیزیں اس ایموشن کے اینڈ پر بیٹھی ہوئی ہیں نا ان پہ فوکس کر لیں گے, اس ایموشن کی پرائرٹی نیچے چلی جائے گی. جب تک اس ایموشن میں گھسے رہیں گے وہ کچھ اور نہیں دیکھنے دیتا آپ کو. غصہ ایک اور ایموشن, یہ کیا تھا, جیلسی. دوسرا لیتے ہیں ہم, کیا کہتے ہیں اس کو انگریزی میں, اینگر. بس 3 ہی ہے, پھر اس کو ختم کرتے ہیں. میں سارے ایموشن نہیں پڑھانے, نوٹ وری. اینگر ایک ایسا ایموشن ہے, سائیکالوجی کے اندر نا 2 طرح کے ایموشنز ہیں, کنگز ایموشن اینڈ سلیو ایموشن. پہلے سائیکالوجی ایموشنز کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ. یہ کنگز ہیں, ایموشنز کے کنگز, یہ سلیوز ہیں, یہ غلام ہیں سارے. جو کنگز ایموشن ہے نا اس میں سے میں نے اصل میں 2 سلیکٹ کیے ہیں. کنگ ایموشن ہوتا ہے کہ بادشاہ سلامت سے حکم دیتے ہیں تو ساری رعایا کو کرنا پڑتا ہے. جیلسی جب آپ کو ڈرائیو کرتی ہے نا تو آپ کی عقل اور آپ کا آئی کیو گیا بھاڑ میں, آپ کی ڈگریاں گئی بھاڑ میں, آپ کا ریلیجیس نالج بھی گیا بھاڑ میں. اب آپ کو جیلسی بتائے گی آپ کیا کریں گے. اینگر جب آپ کو ڈرائیو کرے گا نا, غصہ, تو یہ کنگ ایموشن ہے. یہ چھوٹے ایموشنز کو تو سننے ہی نہیں نہ دیتا. یعنی بچے باپ کے ساتھ کیسے بدتمیزی کر سکتے ہیں, آپ سوچیں کبھی. واٹ از دا ریزن بہائنڈ. آپ چھوڑ دیں سچویشن کو, ایموشن ڈھونڈنے کیا تھا. لوگوں کو غصہ نہیں آتا, وہ نیچرل غصہ آتا ہے, اس کی فارم ڈفرنٹ ہو سکتی ہے. غصہ نہیں آتا, نیچر ہیومن. وہ کیا تھی جو کنٹرول کرنا آتا ہے. وہی ہسبینڈ کہتا تھا نا کہ مجھے اپنی بیوی پہ بالکل غصہ نہیں آتا. آئے بھی نا ٹوتھ برش پہ نکال لیتا ہوں. ٹوتھ برش پہ کیا کرتے ہو, ٹوتھ برش پہ. کہتا میں ٹوتھ برش نا واش روم صاف کرتا ہوں. تو کہتا اس سے کیا ہوتا ہے, کہتا اپنے نہیں بیگم کے برش سے. تو غصے کی فارم ڈفرنٹ ہو سکتی ہے. وہ جن لوگوں کا کہیں نہیں آتا وہ اصل میں ان کی پرائرٹیز میں کہیں 50ویں نمبر پر ہوتا ہے. وہ بڑے اللہ تعالیٰ کے ایسے سلیکٹڈ لوگ ہو سکتے ہیں جن کا وہ اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کے اندر نا 50ویں نمبر پہ رکھا ہے کہ اوپر والی 50 چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر اس کو آئے گا, اور اوپر والی 50 زندگی میں ختم ہی نہیں ہوتی, اس لیے اس 50ویں کی باری نہیں آ رہی. اس بندے کو ویلیو بھی نہیں کرتا نا, سوسائٹی میں اس بندے کو ویلیو بھی نہیں دیتا. یہ ایک الگ موضوع ہے. اچھا جی, واپس آتے ہیں اینگر. اینگر کنگ ایموشن ہے, جیلسی از اے کنگ ایموشن. تیسرا بھی ہم کنگ, ابھی ہم نیگیٹو پہ جا رہے ہیں, ایک پازیٹو کر کے پھر ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں. اینگر کیا کرتا ہے, یہ بھی کنگ ایموشن ہے. یہ جب آ گیا نا, یہ جب کرسی پہ بیٹھ جائے گا تو یہ پھر رعایا کی نہیں سنتا. یہ کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ کرو. اب آپ ڈاکٹر تھے, آپ CSS ٹاپر تھے, آپ نے
5 PhDs की हुई थी, गई बाढ़ में। अब गुस्सा विल डिसाइड के क्या होगा, और जो होगा वो होगा। आप सड़कों पे देख लें, मतलब एक अनपढ़ आदमी की एक मास्टर डिग्री होल्डर के साथ इक्वल लेवल की बहस और हाथापाई हो रही होती है, बिकॉज दोनों तरफ गुस्सा ड्राइव कर रहा है पर्सनैलिटी को, एजुकेशन ड्राइव नहीं कर रही। वरना तो उसने पहली जमात से लेकर 16वीं तक इस्लामियात की किताबों में वो इखलाक और ये सारे दर्ज पड़े हुए हैं ना, लेकिन वो इस वक्त वो उनको कहते हैं स्लेव इमोशंस। स्टडी इज ऑलवेज अ स्लेव इमोशन। स्टडीज हमेशा स्लेव इमोशंस पैदा करती हैं, वो कभी भी ओवरराइड हो जाते हैं, वो क्योंकि वो आपके अपने जनरेटेड नहीं होते ना। इन्होंने लिखा मैंने पढ़ लिया, तो असल में तो इनकी सोच मैंने पढ़ी ना, फिर आपकी सोच मैंने पढ़ ली, तो वो मेरे अपना जनरेटेड है ही नहीं, वो किसी का अडॉप्टेड है। जो अल्लाह ताला ने 5-7 बड़े एक रे और जो कुरान में भी डिफाइन किए हैं, वो किंग इमोशंस हैं, वो बाकी दुनिया के सारे इमोशंस को ओवरराइड कर जाते हैं। गुस्से के बारे में एक मजेदार थ्योरी है, मुझे भी याद आई, बल्कि मैं उसको स्किप करता हूँ जो मैंने आपको बताना था। हम इस थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं, गुस्सा 10 मिनट में वाइंड अप हो जाएगा। थ्योरी पता है क्या कहती है? उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सैंपल लिया यूनिवर्सिटी के अंदर, 1000-1200 बच्चे थे, उनको पूछा आपको सबसे बुरी बात क्या लगती है, मैं बता दें, डेटाबेस बनाई, तो जी इनको फलां चीज बुरी लगती है, सबकी कुछ की कॉमन निकली, कुछ की डिफरेंट निकली। हर बंदे को कुछ ना कुछ तो बुरा लगता है, जिसपे उसको गुस्सा आता है। उन्होंने उन बंदों को उन्हीं एग्जामिनेशन में टेस्ट किया। फर्स्ट ग्रेड बंदे को झूठ बोलना बुरा लगता है, तो उसके सामने ऐसी सिचुएशन बनाई जहां झूठ बोला जा रहा था, अब उसको गुस्सा आया, वो उसको ऑब्जर्व करते रहे। उन्होंने दिमाग के स्कैन तक लिए स्टडी के अंदर कि इस गुफ्तगू के स्टार्ट होने से पहले इसका दिमाग कैसे एक्ट कर रहा था, और जब ये सिचुएशन बनी तो अब इसका दिमाग कैसे एक्ट कर रहा था। उन्होंने फिर इसको ऑब्जर्व किया 1000-1200 लोगों के ऊपर कि ये होता क्या है ना, जब ऐसी सिचुएशन हो जो आपकी मर्जी के खिलाफ हो रही है और गुस्सा आता है और आप उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे होते हैं। उन्होंने इस पर रिसर्च की। जो मजेदार चीज सामने आई, उन्होंने कहा जो दुनिया में गुस्से का लेवल है ना, 1200 लोगों के अंदर वो 12 मिनट से लेकर 22 मिनट के दौरान नहीं है। इससे बड़ा गुस्सा दुनिया में नहीं होता। इस पे फिर उनको साइकोलॉजिस्ट और होते हैं, साइकाट्रिस्ट और होते हैं। उन्होंने एक साइकाट्रिस्ट की टीम इन्वॉल्व की, एक और एनजीओ थी जिनके थ्रू मेरे तक ये पहुंची। वो साइकाट्रिस्ट वाली जो एनजीओ थी ना, वो क्या करती है, उन्होंने फिर मशीनरी के जरिए उस साइकोलॉजी को ऑब्जर्व किया, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के जरिए। तो उन्होंने निकाला कि इंसान के ब्रेन में एक गैस है, इट इज अ गैस फिजिकली, यानी उसको आप एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। उन्होंने निकाल के भी देखा है और कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया के कूल आदमी की गैस को हॉट आदमी की गैस से मिक्स करके एक नई गैस बनाई जाए, ताकि दुनिया में सारे लोग एक गुस्से को जो होती है ना माइक्रोबायोलॉजी, यस, उस पर काम करते हुए। तो उन्होंने कहा कि जो गुस्से के लिए गैस, देखिए गुस्से के लिए कुछ ना कुछ चाहिए आपको ब्रेन के अंदर, वो एक एवरेज आदमी के अंदर 12 मिनट का क्रिएट होता है और 12 मिनट बाद उसकी हवा निकल जाती है मोबाइल से। वो कहते हैं जिसको गुस्सा आए ना, उसको 12 से 22 मिनट तक कोई रिएक्शन ना दे। अगर वो बंदा पहले 22 मिनट कोई रिएक्शन ना दे, उसे कंट्रोल करने में कामयाब हो जाए किसी तरीके से, तो वो उस रिएक्शन से बच सकता है जो उसने पहले मिनट में कर जाना था, जिसपे सारी जिंदगी अफसोस होता रहता। अच्छा, मैंने जब ये स्टडी पढ़ी ना, तो मेरा फिर कोई बात, मैं उसको रिलीजियस स्टडी से लिंक कर देता हूँ। मैंने ना हदीस के ऊपर भी मौजूद एक पढ़ा हुआ है कि जब इंसान को गुस्सा आए तो सवाल किया गया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए। तो जो जवाब है ना वो क्या है, सबसे पहले खामोश हो जाओ, दूसरा पानी पियो, उस महफिल से उठकर चले जाओ, वॉशरूम चले जाओ, वुजू कर लो, नहा लो। ये 4-5 चीजें जवाब में मिली, लेकिन सब सारी चीजें 12 से 22 मिनट की हैं। आप उठे, यानी इधर गुस्सा आ गया किसी को, उठ के छत पे चला जाए, सुकून से वुजू शुरू करे, फ्रेश हो। वुजू करना उसके वो रूहानी फायदे अपनी जगह पे, इट इज अ टाइम। आप अगले बंदे को टाइम दे रहे हैं कि ये जरा इधर से तो निकले ना 1 मिनट के लिए, अगर ये इधर बैठा गया तो ये रिएक्ट कर जाएगा अभी। तो सबसे पहले तो, और वो साइकाट्रिस्ट ने प्रूव किया कि भाई जो दुनिया का सबसे हेल्दी इंसान भी है, जिसका ब्रेन में बहुत ज्यादा गैसेज हैं, उसके पास भी 22 मिनट से ज्यादा की गैस नहीं होती। अगर वो 22 मिनट तक इस फीलिंग को अवॉइड कर ले तो 22 मिनट के बाद भी गुस्सा रहे तो वो ग्रेजुअली आता है, वो 24 घंटे बाद नीचे आता है। यानी जिसकी 12 मिनट वाली गैस थी ना, उसको भी जीरो पे आने के लिए 24 घंटे चाहिए। यानी 24 घंटे तक वो गैस ब्रेन के अंदर फैली रहती है। आइडियली अगर एक दिन अवॉइड कर जाए ना एक बंदा एक सिचुएशन को, तो
یعنی آپ کو ایک ایسی ای میل آ جائے یا ٹیکسٹ آ جائے کسی کا جو بہت ہی پینچنگ تھا، اور آپ سوچیں کہ آپ 24 گھنٹے گزار کے اس سے اگلے دن جواب دیں، تو آپ بڑا نارمل جواب دے رہے ہوں گے یقین سے. لیکن اگر آپ نے اس کو پہلے 5 منٹ میں جواب دے دیا تو آپ ذرا اپنے ذہنوں میں جائیں جو آپ نے پہلے منٹ میں جواب دیے ہوئے لوگوں کو، تو آپ کو یاد آئے گا کہ آپ نے کیسے کیسے خوبصورت کلمات ادا کیے. وہ کیوں کیے؟ کیونکہ اس وقت وہ گیس پیک پر تھی برین کے اندر جس وقت آپ ریئیکٹ کر گئے. سر اگر کسی کے پاس ٹائم ہی نہ ہو، کوئی پلیئر میچ کھیل رہا ہو تو ایسا کر دے، اس کے لیے ٹریننگ ہے. لیکن ہم نے پرائرٹائز پہلی چیز پلیئر کو کھیل کے اندر کھڑے ہو کر اپنی سب سے پہلے ذمہ داری دیکھنی کہ میں 20 کروڑ عوام کا ریپرزینٹیٹو کھڑا ہوں یہاں پہ اس وقت. میں نے اگر گیند کو چک لگایا تو پوری دنیا کا میڈیا مجھے اس وقت دیکھ رہا ہوگا. وہ کیا کہے گا؟ فائنل میں کسی کی بھی، میں تو ایک مثال دے رہا ہوں نا. تو اگر آپ کی سینس آف ریسپانسبلٹی اوپر تھی تو پھر غصہ نیچے رہ جائے گا، اور اگر غصہ اوپر آیا اور آپ نے اس پوری قوم کو شرمندہ کرا دیا جن کو آپ ریپرزینٹ کرنے گئے ہوئے تھے. ہمارے آگے تو وہ پیسے کھاتے ہیں اور پکڑے بھی جاتے ہیں اوپر سے اتنے نالائق ہیں. راجر فیڈرر کو پڑھیے، یوٹیوب پہ دیکھیے، اس کا اینگر امیزنگ ہے. اس کا ٹریننگ پہلے کیا تھا، بعد میں کیا تھا، اور اس کو وہ ہیومر میں کنورٹ کرتا ہے. بندے کی بات یہ خالی اینگر کنٹرول نہیں کرتا، وہ آنسر بھی کرے گا اور اس کو ہیومر میں کنورٹ کر دے گا، کیونکہ وہ پرائرٹی شفل کرتا ہے نا اس ٹائم پہ. وہ دیکھتا ہے کہ سر میری پرائرٹی کیا ہے. یہ جو اعتزاز احسن صاحب ہیں، یہ جب سی ایس ایس کا انٹرویو دینے گئے تو وہ کمرے کے اندر انہوں نے کارپیٹ ویسے اوپر نہیں اکٹھا کر لیتے تھوڑا، یعنی 2 انچ اوپر تھا کارپیٹ. تو زیادہ انٹرویو دینے والا انٹر ہوتا ہے تو آگے آڈینس کو دیکھیں جس پینل کو آپ نے انٹرویو دینا ہے. اب سی ایس ایس کا ٹاپر تھا، یہ ٹاپ 10 میں تھا، کمرے میں گیا جا رہا ہے تو پاؤں اڑ گیا کارپیٹ، درم کر کے ادھر گرا. یہی وہ چاہتے تھے. گرا تو ایک وہ 3 لوگ ہوتے نا، ایک چیف منسٹر بیٹھا ہوا تھا، ایک جج تھا، وہ جسٹس تھا، اور ایک اور بندہ تھا پینل میں. تو جو جسٹس ہے نا اسے کہتا ہے ویل جینٹل مین یو ہیو فالن، اس کو کہتا ہے. تو اعتزاز کہتا ہے سر آئی فالن ان اے گڈ سوسائٹی. میں اچھے لوگوں میں گرا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی اس شرمندگی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. ہم اس فیلنگ کے اکارڈنگلی ریئیکٹ کر جاتے ہیں. یہ لوگ پرائرٹائز کر جاتے ہیں کہ اس میں پرائرٹی کیا ہے. اس کی پرائرٹی تھی ایسا امپریشن ڈالنا کہ آئی ایم دا بیسٹ کینڈیڈیٹ فار سی ایس ایس. وہ اس نے اپنی وہ پرائرٹی نہیں بھولی گرنے کے بعد بھی. آخری فیلنگ پازیٹیو والی. آپ نے کہا ساری بری نہ پڑھاتے ہیں، جیلسی، اینگر، جنگیں، لو، دوستی، پیار، محبت، جتنے بھی لفظ ہیں اس کو جو مرضی آپ اس کا ترجمہ کر لیں. اٹ از اے فیلنگ، اے گڈ فیلنگ، جو انسان کے اندر کسی بھی چیز، کسی بھی بندہ، کسی بھی تھیوری، کسی بھی لفظ، کسی بھی موسم، کسی بھی سین، کسی بھی بچے، کسی بھی جانور کے لیے پیدا ہو سکتی ہے. دیٹس ناٹ لنک ٹو دا ہیومنز اونلی. ٹھیک ہے، یہ ایک فیلنگ ہے، ایک ایموشن ہے جو انسان کے اندر آتا ہے. یہ کنگ ایموشن ہے. سائیکالوجی اس کو بھی کنگ ایموشن کہتی ہے. گڈ فیلنگز میں صرف ایک ہی کنگ ایموشن ہے. مزے کی بات دیکھیں، نیگیٹو میں 11 ہیں، ٹوٹل 12 کنگ ایموشنز ہیں، باقی سارے سلیو ہیں. اس کو ٹاپ پہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں، اس کو اوور رائڈ کر جاتا ہے. اس کو جیلسی، اس کو غصہ، اس کو اٹھا کے باہر پھینکتا ہے. کنگ کی جب جنگ ہوتی ہے نا تو ایک کنگ جیتتا ہے. وہ بھی میں نے نہیں بتایا. بہرحال یہ کنگ ایموشن ہے. یہ سارے پازیٹیو ایموشنز کی بھی ماں بہن کر دیتا ہے. سیریسلی، نیگیٹو کو تو چھوڑ دیں. کیسے؟ ابھی ہم شروع میں ڈسکس کرتے ہیں، ماں کو بچے سے پیار ہوتا ہے، وہ اس کے ایپ چھپاتی ہے. ایپ چھپانے سے کیا ہوتا ہے؟ ایپ پروموٹ ہوتے ہیں. بچہ ہاتھوں پہ پکا ہو رہا ہے، بچے کو پروٹیکشن مل رہی ہے، وہ اور پکا ہو رہا ہے. اور جب تک ماں کی اس نے سننا بند کرنی ہے نا 20 سال میں، تب تک بچہ اپنے اس پہ پکا ہو چکا کہ میں تو یہی کروں گا. کشف المحجوب میں دادا صاحب کہتے ہیں نا کہ بندے کے اندر سے وہ نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے، برتن میں سے وہ نکلتا ہے جو اس میں ہوتا ہے. اصل لفظ تو یہ تھے. یعنی اگر آپ نے دودھ ڈالا تو دودھ نکلے گا، پانی ڈالا تو پانی نکلے گا. تو بندے کے اندر بھی جو ڈالیں گے وہی نکلے گا باہر. لو از اے گڈ ایموشن، کنگ ایموشن. لیکن یہ باقی سارے اچھے ایموشنز کو بھی کھا جاتا ہے کیونکہ یہ اوور رائڈ کرتا ہے. کنگ اس کو کہتے ہیں جو اوور رائڈ کر جائے کچھ چیزوں کو. یہ ایموشنز کا کنگ ہے. پازیٹیو ایموشنز میں ایک ہی کنگ ہے. یہ سارے پازیٹیو ایموشنز کو کھا جاتا ہے. اس کا پہلا نقصان کیا ہے؟ سب سے پہلا نقصان آپ سے پوچھ رہا ہوں. اس کا پہلا نقصان یہ ہے، یہ نقص نہیں دیکھنے دیتا.
اندھا ہوتا ہے، پیار اندھا ہوتا ہے، وہ واسف صاحب فرماتے ہیں نا کہ محبوب کا نقص نظر نہیں پیار آتا، بھی اندھا ہوتا ہے. نظر آئے تو محسوس نہیں ہوتا، محسوس ہو تو برا بھی نہیں لگتا. یعنی لازمی نہیں ہے وہ اندھا ہی ہوگا، وہ کہتے ہیں آپ کو نظر ہی نہیں آتا نقص، آ جائے تو برا ہی نہیں لگتا. اندھے والی بات ہی ہوگی. تو آپ اوور لک کرنا شروع کر دیتے ہیں اس فیلنگ میں غلطیوں کو. سب سے پہلی پرابلم یہ ہوتی ہے. یہ اس کا نقصان دیکھیں صرف ریلیشن شپ سے مت دیکھیں اس کو صرف لڑکی لڑکا یا لڑکی لڑکی یا رشتے دار یا دوستوں کے ریلیشن شپ سے مت دیکھیں. آپ ریلیجن کے اندر دیکھیں. ریلیجن کے اندر ایک دفعہ بھی نہیں کہا گیا کہ اس نبی کے ساتھ محبت کرو. پورا قرآن اٹھا دیں، کہیں کوئی آیت سنی ہو تو مجھے بتائیں. مجھے تو الحمدللہ موسٹلی یاد رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اس سے نہیں، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اس کی پیروی کرو. پیروی اس کی کرنی ہے، محبت مجھ سے کرو تو اس کی پیروی کرو گے، میں تم سے بھی محبت کروں گا. یہ اس نے ایک رول بنا دیا. تو لو از این ایموشن، اس کے اگینسٹ وہ آپ کی. اب اللہ تعالیٰ ہماری خامیوں کو کیسے نظر انداز کر دیتا ہے جب توبہ کرتے ہیں؟ بیکاز لو اٹس اے چینج ایموشن. اللہ تعالیٰ کے اندر بھی ایموشن ہے نا، اس نے بتایا میں جبار ہوں، میں قہار ہوں، میں رحیم ہوں، میں غفور. یہ ایموشن سارے. تو وہ جو محبت والا ایموشن ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اپنا غضب بھی سائڈ پہ کر دوں. جب مجھے محبت آتی ہے نا تو میں پھر چھوڑ دیتا ہوں کہ اس نے کیا غلطیاں کی، چھوڑو یار، معافی مانگ رہا ہے نا. پھر سے شروع کرتے ہیں، زیرو کر دیتا ہے وہ آپ کہ چلو پچھلے سارے معاف کیے، آج سے دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے، اور ہم پھر وہی کرتے ہیں. وہ پھر وہی کرتے ہیں، ہم پھر وہی کرتے ہیں. بس یہی جنگ جاری ہے ہماری. وہ محبت کرنا نہیں چھوڑ رہا، ہم اپنی حرکتیں نہیں چھوڑ رہے. اس کا پہلا نقصان یہ انسانوں پہ میں واپس آتا ہوں. اس کا پہلا نقصان یہ ہے کہ آپ غلطیاں نہیں دیکھتے. اس میں آپ کو کسی عالم دین سے محبت ہوگی، فرض کریں کسی مفتی صاحب سے، کسی پیر صاحب کو آپ نے محبت ہوگی، آپ اس کے غلط فتوے بھی فالو کریں گے، جو سب سے بڑی اندھی تکلیف ہمارے یہاں چل پڑی ہے. کیوں؟ کیونکہ محبت ہے جی، میں تو ان کا عاشق ہوں جی. آپ کو سیاست دانوں سے محبت ہوتی ہے، میں نے لوگوں کو دیکھا ان کے لیے پاگل ہیں، یعنی پاگلوں کے لیے پاگل ہیں. کتنی امیزنگ بات ہے. سو اس کے چکر میں ہم ان کی غلط چیزیں بھی جسٹیفائی کیے جا رہے ہیں. وٹ ایور یو لائک، مطلب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن کرتے ضرور ہیں ہم یہ. ہم اپنی اس فیلنگ، کیونکہ وہ کنگ ایموشن ہے نا، وہ جو لائکنس ہے پیچھے، وہ باقی سارے ایموشنز کو اوور رائڈ کیے جا رہا ہے. اگر آپ نقص کو نیوٹرلی دیکھنا شروع کر دیں گے تو آپ انہیں میرٹ پہ آبزرو کریں گے بندے کو. جو بندہ دیکھیں ہوتا کیا ہے نقص کا نا، جیسے یہ ہوتا ہے لیول 10 کا جھٹکا، یہ ہے لیول 0 کا. وہ بجلی کے جھٹکے ہوتے ہیں. بندے کی برائیاں ایسی ہوتی ہیں. ایک بندہ نا آپ کو پہلی برائی بتاتا ہے لیول 1 کی ہوتی ہے، آپ یہ جھٹکا برداشت کر جاتے ہیں، اگنور کر جاتے ہیں لو میں. اس کے بعد وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ بندہ تو جھوٹ بھی بولتا ہے، آپ یہ بھی برداشت کر جائیں گے. اس کے بعد آپ کو پتا چلا کہ مخلص نہیں ہے. اس کے بعد پیدا نہیں ہوتے، وہ بنتے ہیں ارادوں سے، یقین سے. غلط آپ کو پتا چلتا ہے اس بندے کے ایٹیٹیوڈ، اور آپ اس چونکہ کین کی موشن تھا، یہ سلیو کو اگنور کیے جا رہے ہیں. جس دن ادھر سے کین کی موشن کا رسپانس آتا ہے تو دو کنگ کی لڑائی ہوتی ہے، اور آپ دو نہیں رہیں گے. یہاں دو کنگ کی جب بھی لڑائی ہوتی ہے، کبھی آپ نے دیکھا کنگ نے کہا اس کو کرسی شیئر کر لیتے ہیں. عمران خان نے کہا یہ نواز شریف کو بھی ساتھ بٹھا لیتے ہیں. نو وے. وہ اتار کے اگلے کو ایسی جگہ بھیجے گا کہ یہ 5 سال واپس نہ آئے، میں میرا سکون سے اتنا کھا پی لوں. تو اس دن آپ کی ایک تو ویسے ہی جو اب دیکھیں نا، یہ بڑی ڈیٹیل اسٹڈی ہے. گلٹ اور پیشنس، یہ اور دو ایموشنز ہیں جو اس کے پیچھے چل رہے ہیں. پیشنس جو ہوتی ہے نا، پیشنس یہ دیکھیں محبت کے لیے میں نے آپ کو سلائڈ میں کیا دکھانا تھا. دس از محبت، سیدھی سیدھی. اس سے بہتر مثال دنیا میں محبت کی نہیں بنی آج تک. یہ آپ جتنے مرضی سائیکالوجسٹ سے ڈسکس کر لیں، وہ کہتے ہیں فرینڈ از دا بیسٹ ایگزامپل آف لو. اچھا جی، محبت ختم کیسے ہوگی یا اس کو کنٹرول کیسے کریں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں. محبت میں آپ کو بڑی مثالیں دیتا ہوں. محبت ہے لانگ ڈرائیو کی طرح، یہاں سے اسلام آباد تک. سوچیں آپ کو ایک زندگی میں ایک بندے کے ساتھ صرف یہاں سے اسلام آباد تک جانے کا موقع ملا، اس کے بعد زندگی میں آپ نے اس بندے کو کبھی نہیں ملنا. ٹھیک ہے، آپ کا بیسٹ فیوریٹ پرسن، بلوڈ پرسن، اور آپ کو ایک ڈرائیو ملی جو یہاں سے اسلام آباد تک تھی.
یہ شروع ہو رہی ہے ادھر سے, دس از دا روڈ جو یہاں اینڈ ہو جائے گی. پھر کیا کہتی ہے, سب سے پہلے کیا کرو, پریشر کم رکھو. سب سے پہلا کام سرنج کو بچانے کا کیا ہوتا ہے, بہت سلو دباؤ. اگر آپ پریشر بڑھائیں گے سرنج پر تو یہ جتنی اندر محبت ہے نا یہ ختم ہو جائے گی. یہ بھی اس ریٹ کی طرح جو گیس ہے نا, یہ گیس ہے اندر آپ کے, یہ لیکوڈ ہے لیکن ہے یہ بھی ایک ایلیمنٹ, اس نے ختم ہو جانا. آپ نے دیکھا, میں تو باپ بیٹوں کے آپس میں مقدمے دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ سگے بھائیوں اور بہن بھائیوں کے بیچ میں مقدمے دیکھ رہے ہیں, تو وہ کدھر ہے وہ لو, وہ ایک تھالی میں کھانے والا تھا نا کسی دور میں. اور زیادہ تر مقدمے تو انہی لوگوں میں جو کبھی بہت بڑے عاشق میں چھوڑتے کسی دور میں, چاہے وہ سگے بھائی ہوں, چاہے بہن بھائی ہوں, چاہے ہسبینڈ وائف ہوں. موسٹلی کیسز میں لوگوں سے بھرے پڑے نا, انجان لوگوں کے کیسز کی تعداد بڑی کم ہے. یعنی وہ میں ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا کہ پچھلے سال میں 2017 میں 1,50,000 1,70,000 عورتوں کا مرڈر ہوا ہے. مرڈر جو ہوتا ہے ٹپیکلی ایک عورت کو جا کے مارنا, کین یو امیجن, اس میں سے 70,000 ریلیٹیو نے ماری ہے. پوچھ کے بتاتا ہوں. دیکھیے ریلیٹیو میں جو مسئلے ہوتے ہیں, اور اس 70,000 میں سے 30,000 اپنے ہسبینڈ نے خود ماری ہیں اپنی بیوی. سو 30,000 موسٹ کلوزسٹ نے ماری ہیں, 40,000 تھوڑے سے قریبی میں ماری ہیں, اور باقی 70,000 کسی نے سنیچ کرتے ہوئے مار دی, کسی نے گاڑی چھینتے ہوئے مار دی, جو ایک ایک عورت کو مارا گیا. لیکن 50% ابھی بھی ڈیتھ وہ رپورٹڈ ہیں. اور یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان میں ریلیٹیو ڈیتھ رپورٹ ہی نہیں کی جاتی, 90% نہیں رپورٹ ہوتی. وہ اخبار میں خبر آتی ہے وہ غلطی سے گولی چل گئی, چولہا پھٹ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, لیکن ہوتی ریلیٹیو ڈیتھ ہیں وہ. تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ آپ جب اگنور کرتے ہیں نا غلطیوں کو, محبت میں جو سب سے بڑا نقص ہے, تو وہ ایک دن ایسی غلطی کرواتا ہے. یعنی بیٹا ایک دن ماں کو نا اولڈ ایج ہوم بھیج دیتا ہے نا, جس دن اس دن ماں کو یاد آتا ہے کہ یہ وہ ساری غلطیاں تھی جو میں اصل میں اس کی اگنور کرتی تھی. جس دن وہ پینسل چوری کرنے پہ ایک تھپڑ لگایا بچہ گھومتا ہوا وہاں جا کے گرے گا, وہ بچہ زندگی میں دوبارہ کسی کی پینسل نکالنے کی کوشش نہیں کرتا. تو کہتے ہیں بچوں کو مارنا نہیں چاہیے. بھائی کس بات پہ نہیں مارنا چاہیے, آخری حل مارنا, میں یہ نہیں کہہ رہا پہلے دن سے مارنا شروع کر دیں, لیکن اپنا تھریٹ ایسا رکھیں کہ اگر بچے کو سمجھ آنے کے اگر ابھی بھی میں نے نوٹ کیا رہا تو اس نے مار دینا. وہ کبھی آپ کو نیشنل جیوگرافی پہ دیکھیں, وہ جو بندہ ٹیشو پیپر سے جا کے شیر پکڑ لیتا ہے. دیکھیں لوگوں نے کیسا اپنا ایموشن ٹیشو کا رول اٹھاتا ہے, اور لائیو جنگل میں چلا گیا جہاں پہ جنگلی شیر آ گیا, اور اس نے اس جنگلی شیر کو 11-12 منٹ تک انگیج رکھا. ٹیشو رول شیر نے دیکھا نہیں ہوا. شیر سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے آپ میں, وہ ایسے ہی کرتا ہے. جب شیر آ گیا تو شیر پھر رک جاتا ہے. لائیو شیر کو اس بندے نے 11-12 منٹ تک انگیج کر لیا. اس کا جب انٹرویو کہتا ہے مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے یہ رول پھینک دیا تو پھر تو کتنا مجھے نا, شیر کو پتا ہے درد ہوتی نہیں ہے. شیر ڈرا رہا ہے کہ پتہ نہیں اس کے ہاتھ میں کیا ہے. بچوں پہ یہ ڈر کافی ہوتا ہے, ان کو مارنا ضروری نہیں ہے. میں یہ کر دوں گا, ابا جی نے میں جتنے ڈائلاگ بولے تھے مجھے شاید 99% نہیں کیے. میں نے یہ ہڈیاں توڑ دیں گا, کبھی سوچا سنا کسی بات میں ہڈیاں اصل میں بھی توڑی ہوں. نو, یہ ڈائلاگ لیکن اس لیول کے بچے کے لیے بڑا تھریٹ کا کام کرتے ہیں اور بڑے ضروری ہیں. ورنہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کیوں بار بار کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں حاویہ جیسی آگ میں جلاؤں گا. کہہ رہے ہیں نا, قرآن کی آیتیں ہیں, تو پھر وہ جلائے گا کیونکہ اس نے اب کہہ دیا. تو کیوں کہہ رہا ہے, کیونکہ تھریٹ رکھنا ہے. تھریٹ کے بغیر انسان ہینڈل ہی نہیں ہوتا. ہم تھریٹ نہیں رکھتے, ہم اگنور کر رہے ہیں. تو سٹرینج کو اگر آپ پریشر دیں گے, اگر آپ ریلیشن شپ میں پریشر دینے کی کوشش کریں گے نا, ریلیشن شپ ختم ہو جائے گا. پہلا رول یاد رکھیں. کیوں؟ کیونکہ سٹرینج کو جلدی تو آیا, تو سٹرینج کے اندر جو بھی تھا وہ مک جائے گا. ریلیشن شپ میں کبھی پریشر مت دے کسی کو, رول بنا لیں. یقین کریں, یہ جو چیزیں کریں نا, یہ تو مجھے آج ہی چاہیے. دس از اے پریشر ہوتا ہے نا کسی بھی ریلیشن شپ میں. یہ کام تو آج ہی ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. جو بندہ یہ ڈائلاگ بول رہے ہیں اسے ٹھیک ہے, جو نہیں ہوگا والی آپشن میں نے چن لی ہے. 14 سال سے کبھی ایسے نہیں ہوا. 14 سال سزا کاٹی ہے. 14 سال میں کبھی ایسے نہیں ہوا. آپ جیسے اچھے لوگ تو کم ملتے ہیں, ابھی تک ہمیں ایسے ہی لگ رہے ہیں. 14 سال میں نے کبھی ایسے نہیں ہوا. اچھا جی, سرنج کو ایسا دبانا ہے, محبت کی سرنج کو اسپیڈ ایسا رکھیں. یقین کریں ریلیشن شپ میں سب کچھ آج ہی ابھی اسی مہینے میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت زندگی پڑی ہے,
بڑے موومنٹس آنے ہیں یقین کریں. اگر آپ نے اسلام آباد تک ہی جانا ہے, جیسے ہمیں زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے نا یہ کب اینڈ ہو جانی ہے, تو اسلام آباد آ جانا ہے نا لانگ روڈ پہ آپ جا رہے ہیں تو اسپیڈ آہستہ رکھیں, اسلام آباد دیر سے آئے گا لیکن آ تو جائے گا. آج ایک دن موت آ جائے گی, اس کو زندگی پر ٹال کر کے جب اللہ کو منظور ہوگا ختم ہو جائے گا. لیکن جب بندہ مرتا ہے تو اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے, وہ طلاق نہیں دیتا, اللہ کے قانون کے مطابق ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بندہ دنیا سے چلا گیا. لیکن اگر وہ زندگی میں رہے تو وہ زندگی میں سب سے برا عمل کر رہے اللہ تعالیٰ کے مطابق, اس کو طلاق کو ناپسندیدہ ترین جائز عمل قرار دیا گیا. ٹھیک ہے, تو میرا ریلیشن توڑنا اور چیز ہے, اللہ کی طرف سے وقت کے ساتھ ٹوٹ جانا ہے. کوئی والدین بھی تو چلے جاتے ہیں نا دنیا سے, یو کین ناٹ کنٹرول اٹ, اللہ نے ایک لائف رکھی ہے. اسپیڈ, پریشر اینڈ سائز, تین چیزیں سائیکالوجی کہتی ہے جو محبت کا خاتمہ کر دیتی ہیں. کنٹرول کرنے کے بھی یہی تین طریقے ہیں. سرنج کے آگے سوئی بڑی کر دیں, جلدی نکل جائے گا. ریلیشن شپ میں کیسے اپلائی ہوگی؟ کیسے ریلیشن شپ میں کیسے چھوٹی سی لگائیں گے؟ سوچے نا, میں تو میرا بات سمجھ رہے ہیں, اس لیے میں نے پوچھ ہی لوں. نہیں دیکھیں, چھوٹی سوئی میں سے ڈراپ گرے گا, چھوٹا ڈراپ گرے گا, بڑی سے بڑا ڈراپ گرے گا. اگر ایک بندہ آپ کو ہفتے میں ایک دن آدھے گھنٹے کے لیے مل لیتا ہے اور بڑا اچھا طریقے سے ریلیشن چل رہا ہے, ہمارا یہ آپس میں ہمارا پرسنل ریلیشن ہفتے میں 1 منٹ کا بھی نہیں ہے, 99% آفیشیل ہے نا. لیکن اگر آپ کبھی مل لیتے ہیں اور آدھا گھنٹہ اچھا گزر جاتا ہے, گھنٹہ کہیں آپ گیدرنگ میں گئے ہیں, تو اس پہ شکر کرنا شروع کر دیں, اسے روز ریپیٹ کرنے کی کوشش مت کریں. حدیث شریف کہہ رہی ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے بھی وقفہ رکھ کے ملا کرو. Now how makes this sense here? کیا اگر آپ ملیں گے فریکوینٹلی تو وہ جو سوئی ہے اس کے اندر وہ ختم ہو جائے گا. فرق ایک بندے سے ٹوٹل 100 دفعہ آپ زندگی میں مل سکتے ہیں اچھے طریقے سے, تو آپ نے وہ 100 دفعے تو سال میں ہی مکا لی, تو آپ پھر پرابلمٹک ٹائم شروع ہو جائے گا, ہنی مون ختم ہو جائے گا. اس لیے وہ 100 دفعہ کوئی 2 سالوں 5 سالوں پہ لے دیں, ٹائم دیں. سائیکالوجی یہ بھی کہتی ہے کہ جو ریلیشن 7 سال سروائیو کر جاتا ہے وہ ساری زندگی سروائیو کر جاتا ہے. یہ ساری سائیکولوجیکل ڈیفینیشن ہیں ریلیشن کی. ہاں اٹ کین ہیپن. یہ تو سائیکولوجی جو ریلیشن کی ڈیفینیشن کی ہیں وہ پرفیکٹ ہوتی ہے, سائیکولوجیکل ڈیفینیشن کین بی ویریبل ہوتی ہے. تو اسپیڈ, پریشر اور سائز یہی ریلیشن شپ کو ختم کرتے ہیں. یہی 3 ٹپس ہیں ریلیشن شپ کو چلانے کے لیے, اس ایموشن کو کنٹرول کرنے کی. اسپیڈ سلو رکھیں اپنی ریلیشن شپ میں, کبھی زیادہ وقت, زیادہ چیزیں, زیادہ اماؤنٹ آف لو لینے کی کوشش مت کریں پلیز. جتنا نیچرلی مل رہا ہے اس پہ اوکے رہیں, پھر یہ نیچرل طریقے سے چلتا رہے گا. یہ ریلیشن شپ جو ہوتا ہے اس میں سائیکولوجیکل اسٹڈی تھوڑی ڈفرنٹ ہوتی ہے. میں اس میں گزر نہیں تھا. یہ پرسنالٹی میجرز ہوتے ہیں, یہ 10 تھا, یہ 0 تھا. ایک بندہ نا نیچرلی اللہ تعالیٰ نے 6 پہ بنایا 0 سے, یعنی 0 سے 10 تک لوگوں کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں. لوگ 0% لوگ ہیں یا 10 کا مطلب 100 ہے, 10 از میکسیمم. ایک بندہ 60% ہے, تو 60% زندگی میں اچھے طریقے سے آپ سے بہیو کرتا ہے, 40% اس میں برائیاں بھی ہوگی, غصہ بھی آئے گا, سب کچھ ہوگا. تو وہ بندہ کیا ہے 6 پر ہے, سائیکولوجی کہتی ہے. ایک اور بندہ ہے جس کا اس کے ساتھ ریلیشن ہے وہ 7 پر ہے. اب ان کا ریلیشن شپ سائیکولوجی کہتی ہے کیسے بنے گا. ان کے اندر 10% کانفلکٹ آئیں گے نیچرلی اللہ کی طرف سے. کیوں؟ کیونکہ ان میں ویسے ہی 10% کا فرق ہے نا, سارے ایک جیسے تو ہو نہیں سکتے. اب وہ کہاں آئیں گے؟ وہ اب ایموشن اسٹڈی سے دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ, اس کے کنگ ایموشنز کون سے ہیں. یعنی جب اس نے جھوٹ سننا ہے تو اس نے پھر میری نہیں سننی. پہلی دفعہ میں سمجھ آ گیا تھا, دوسری دفعہ میں جب اس کو میں فلاں بندے سے اگر میں نے کام کیا, یہ آپ کو تو نہیں پوچھنے ہیں, تو جب آپ کو اگلے بندے کے کنگ ایموشن کی سمجھ آ گئی ہے نا, تو اس کے ریئیکشن میں اپنے سلیو ایموشن رکھیں ہمیشہ. کیوں؟ کیونکہ وہ ہار جائیں گے تو کوئی بات نہیں, سلیو تو ہارتے ہی رہتے ہیں. اس کے بدلے میں اگر آپ نے اپنا کنگ ایموشن کھڑا کر دیا, اینڈ سے پھر اینجی صحیح, یہ جو ہوتی ہے کنگ ایموشن, یعنی یہ انا ہے جس کو ایگو کہتی ہے سائیکولوجی. نمبر 9 پہ آتا ہے کنگ ایموشن میں سے. ابھی وہ سارے تو نہیں بتا رہا تھا. تو یعنی ایگو از دا کنگ ایموشن. وہ جب اڑ جاتی ہے ہینڈ بریک اوپر کھینچ لیتی ہے ایک دفعہ, تو پھر گیئر کام نہیں کرتے گاڑی, پھر ہینڈ بریک ہی کام کرے گی.
अब इमोशन में पेशेंस नहीं आएगा कंट्रोल करने के लिए। पेशेंस जो है ना, असल में पेशेंस रिएक्टिव इमोशन है, इट सेल्फ इमोशन नहीं है। यानी आप बिना वजह बैठ के पेशेंस नहीं कर सकते। कोई एक्शन होगा तो उस पर रिएक्शन आएगा। पेशेंस तो इट्स वेरी डीप स्टडी, इट्स अ गुड इमोशन, लेकिन ये रिएक्शन में आता है इंसान के। कंट्रोल करने के लिए कह रही हूँ, कंट्रोल करने के लिए यूज नहीं होगा। पेशेंस लव को कंट्रोल नहीं कर सकती, पेशेंस तो गलती करवाएगी। तो क्या अगर आप गलतियां इग्नोर करें तो आप बेसिकली आप पेशेंस करने अगला बंदा गलतियां किए जा रहा है, भाई पेशेंस मत करें, उसे बताएंगे तो गलत कर रहे हो, ताकि रिलेशन 3 पर एडजस्ट हो जाए ना। आप अगले बंदे को 3 पर ट्रीट कर रहे होंगे मेंटली कि यार ये तो बंदा है ही ऐसा, आप ट्रीट 7 पे कर रहे थे, असल में वो 3 पर था और ये एकदम फट जाता है।